صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، توفیق ایسی عطا یا الہی، جنت کی خوشبو سے سماما مہک اٹھا، شان تیرا ہے الیاس قادری، مسلک تو امام ہے الیاس قادری، سر پر امام ماتھے پہ سجدہ کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، مسلک تو امام ہے الیاس قادری، مسلک تو امام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ مدینہ آنے والا ہے، 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 مدینہ
جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے دلا دے پلا دے ساقیا ساغر مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف مستی کر عطا اب کیف مستی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اٹھو ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 9ویں شب ہے. عشر رحمتیں لٹاتا ہوا اب اختتام کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے. بے شمار معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ ہو. آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں.
اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے، داڑھی، بدن یا سر کے بال سہلانے، داڑھی سے کھیلنے، یہ اس طرح جو کرتے نا داڑھی سے کھیلنا کہلاتا ہے. یہ عادت ہوتی ہے کافی لوگوں کی. تو نماز میں اس طرح داڑھی سے کھیلے گا تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. انگلیوں سے کھیلنے، دریوں کے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے لکھنے، انگلیوں کے ناخنوں کا میل دیکھتے رہنے، اس کو نکالتے رہنے، باتیں کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچے کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. علم دین کی تعظیم کی نیت سے اس طرح بیٹھ جائیے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں. جب تھک جائے تو بے شک چوکڑی مار لیں گے جس طرح آپ کو سہولت ہو. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کر لوں گا. گورنے، جھڑکنے، جھگڑنے، الجھنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ کی دعوت دوں گا، رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور دورہ میں بیان اور جواب دینے وغیرہ کے درمیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. تہکا لگانے اور لگوانے سے اجتناب کروں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کا مدنی مذاکرہ اور اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ یعنی سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ،
کے تمام مشائخین اور اس سلسلے کے مریدین، مشائخ قادریہ، رضویہ اور مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے مبلغین اور اس کے شرکاء، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے مدرسین، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق، حاجی مشتاق اور جملہ مرحوم مبلغین مبلغات، تمام امت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، دم پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا میرا نام سلیم قادری، بمبئی سے، انڈیا۔ بابا میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ، بیڈمنٹن اور دوسرے ایسے کھیل ہماری زندگی میں اتنے شامل ہو چکے ہیں، خاص کر کے رمضانوں میں۔ وہی حال ہماری گلی نکڑوں کا ہے، وہی حال ہمارے آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی، شارجہ میں بھی وہی حال ہے، دبئی میں بھی وہی حال ہے۔ سب جگہ کے اوپر بالکل خاص زمین کو، خاص میدان کو کرائے پہ لے کے وہاں پہ میچ آرگنائز کی جاتی ہے، خاص رمضان میں 20-20 50-50 میچ آرگنائز کی جاتی ہے خاص رمضان کے اندر، اور وہی حال ہمارا گلیوں کا نظر آتا ہے۔ وہاں بیڈمنٹن بھی چلتا ہے، کرکٹ بھی چلتی ہے، اور نہ جانے ایسے کھیل چلتے ہیں کہ جس کا کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن کھیل رات بھر چلتے ہیں، شہری تک یہ کھیل چلتے ہیں بابا۔ تو اس کے اوپر کوئی رہنمائی فرمائیے بابا۔ رمضان کا مہینہ ظاہر کھیل کود کے لیے نہیں آیا، بلکہ رمضان ہو یا غیر رمضان، مسلمان کھیل کود کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان کی آمد کا مقصد قرآن پاک یہ بیان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کی آمد کا مقصد، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ ایک 18ویں پارے میں یہ آیت بھی ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح کے وہ حرکتیں کرتے ہیں، اور خاص کر رمضان کی مقدس راتوں میں نہ سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یہ راتیں اگر کوئی جاگتا ہے اور ذہن نصیب عبادت کی نیت سے جاگتا ہے، جب تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور کرتا بھی عبادت ہو۔ اب جیسے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، یقیناً مدنی مذاکرہ سننے کے لیے بھی اگر کوئی جاگتا ہے نا مدنی چینل پر، تو یہ بھی عبادت ہی ہے، اور اس کا بے شک وہ اچھی اچھی نیتیں کر کے دیکھے گا تو ضرور بھی ضرور ثواب کا حقدار بنے گا۔ کیونکہ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں بالکل بھی عورت نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، نہ فلمیں ہیں، نہ ڈرامے ہیں، نہ گانے ہیں، نہ باجے ہیں۔ الحمدللہ خالص دین کی نیکی کی دعوت اس میں دی جاتی ہے، جو کہ دیکھنے والوں کو سب پتہ ہے۔ باقی رہے کھیل کود، کل لہو حرام الا ثلاث، ہر کھیل کود حرام ہے سوائے 3 کے، ایک تو گھوڑے سواری اور تیر اندازی، اور تیسرا ملاعبت، یہ مرد و عورت کے درمیان مطلب کھیل۔
تو مختلف حدیثوں میں ہے مطلب کچھ گنجائش، اور پھر یہ کہ اور بھی کھیلوں کے لیے بھی نیتوں کے ساتھ بعض میں گنجائش نکلتی ہے، مگر اب جو کھیل اس وقت جو ہے نا یہ جو کھیلے جاتے ہیں یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی نیت کار فرمان نظر نہیں آتی، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور نمازیں بھی اس میں قضا کی جاتی ہیں، اور اگر رمضان میں اگر یہ کھیل راتوں کو کھیلتے ہیں تو اس میں بس وہی کمپٹیشن ہوتا ہے اور لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی اور بہت کچھ ہوتا ہوگا۔ گلیوں میں تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں گی، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، چھوٹے بچے ایک دم بڑک کے جاگ جاتے ہوں گے، اور شور مچتا ہوگا، او سکسر کر کے وہ تالیاں بجاتے ہوں گے، تو اچھا خاصا اگر نیند کی گولیاں کھا کر کو بیچارہ دل کا مریض لیٹا ہوگا وہ بھی چونک کے جاگ جاتا ہوگا۔ تو اس طرح مطلب وہ آج کل کھیل جو کھیلے جا رہے یہ بالکل بھی نہ کھیلے جائیں، نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد، بلکہ مسلمان یہ کھیل کود کے لیے اور فضولیات کے لیے نہیں آیا، اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اور رمضان کی تو کیا بات ہے، رمضان شریف میں اگر کوئی اس طرح رمضان کی بے حرمتی کرے گا تو اس کے لیے تو اور بھی خطرات ہیں، اور اگر گناہ کرے گا تو رمضان شریف میں تو ایک گناہ جو ہے وہ سال بھر کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ آپ کو ایک درد انگیز اور عبرتناک حکایت سناتا ہوں، وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو رمضان میں گناہوں سے باز نہیں آتے، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، باجے سنتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نماز قضا کرتے ہیں، جان بوجھ کر بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دیتے ہیں، جو برائیوں سے گناہوں سے باز نہیں آتے، وہ خاص کر اس حکایت کو سنیں۔ چنانچہ ایک بار مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے قبروں کی زیارت کے لیے۔ میں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی، سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وغریق فی النار، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی سفارش نہیں فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کی بخشش کر دے۔
مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے. اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا. چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو رمضان کی راتوں کو گناہوں میں بسر کرنے والوں، آپ نے سنا کہ یہ ایسے شخص کے عذاب کا تذکرہ تھا کہ جو دن کو روزہ رکھتا تھا مگر رات کو گناہوں میں ملوث رہتا تھا. اور آج اگر یہ کہیں کہ لاکھوں نوجوان ہمارے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو کہ روزہ رکھتے ہیں مگر رات گناہوں میں بسر کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں اور کیا کیا مطلب حرکتیں کر کے خود بھی اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. بیچارے سونے والوں کو سونے نہیں دیتے، کیونکہ جو سوتا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے، اس رات کو کوئی سونا منع تو نہیں ہے. جن کو بیچاروں کی نوکری ہوتی ہے، کام کاج ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سب کی نیندوں پر یہ وہ مطلب نقصان پہنچاتے ہیں، نیندوں کو نیندیں خراب کرتے ہیں. تو یہ ان سے سچی توبہ کریں. اگر واقعی قصدن کسی نے کسی کی حق تلفی کی اور جاگ کر ایسی چیخو پکار اور شور شار اور سکسر اور دوڑی اور چوکا اور یہ سب یہ نعرے لگاتے ہیں اور بیڈمنٹن میں ہر چیز میں، پھر یہ تماشائی اگر ان کو دیکھنا چھوڑ دیں نا، تالیاں تماشائی بجاتے ہیں، شور تماشائی زیادہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور خوب مطلب یعنی کہ اس کی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اور وہ تالیاں زور زور سے بجاتے ہیں. تو اگر یہ دیکھنا چھوڑ دیں نا تو ان کی ناک کٹے گی، یہ کھیلنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھنے والے پھر جتنے بھی اس طرح کے کھیل ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر آپ پہنچا دو ان کو، یہ چار دیواری میں گھر کے کوئی بھی نہیں کھیلے گا. یہ کھیلتے ہی دنیا کو دکھانے کے لیے تو لوگ پھر کندھے پر اٹھاتے ہیں جو جیتتا ہے اور اس کو کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوا. ان کو سب اکیلا کر دینا ان کو تو ان کی کٹ جائے گی، یہ چھوڑ دیں گے سب. لیکن یہ دیکھنے والے، تالیاں بجانے والے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ان کے ساتھ یہ شریک ہوتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بس کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. میں آپ کو ایسے ہی بولتا ہوں، مدنی کاموں میں اپنا وقت کھپاؤ. درس دو فیضان سنت کا، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، مدرسۃ المدینہ بالغان، پھر انفرادی کوششیں، بیانات، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل. جو ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کرے گا نا تو اس کو کھیل کود کی تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. کھیل کود کا ایسا مشغول ہو جائے گا. باقی جو فارغ ہوتا ہے نا، خالی وہ دوستیاں کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر گپے مارتے ہیں، SMS چلاتے رہتے ہیں. یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. تو مدنی کام جن کے پاس نہیں ہوتا، یہ فارغ لوگ جو ہوتے ہیں نا، فالتو لوگ، وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فالتو مت ہو، آپ فالتو نہ رہیں. آپ اپنے ذمے کچھ نہ کچھ کام لگا لیں گے. اتنی دیر درس، اتنی دیر بیان، اتنی دیر مدنی چینل یا فلا سلسلہ اتنی دیر میں دیکھوں گا. بلکہ مدنی چینل جو ہے نا، یہ تو ایک بک ہے، یہ دینی کتاب ہے. تو جب بھی کھولو گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو یعنی کہ وہ مدنی پھول مل جائے گا الحمدللہ. اور میری بات کی آپ امید ہے جو دیکھتے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ ماشاءاللہ ہم کو جب بھی کھولتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے. ہمارے دعوت اسلامی جو ذمہ دار ہیں وہ عام جو لیڈر ہوتے ہیں نا اس کی طرح نہیں ہوتے. یہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اب طرح طرح کے آپشن ہو موبائل میں، تو یہ گیم کھیلا، وہ یہ کیا فالتو لوگوں کا کام ہے. جس کے پاس کوئی دین کا کام نہیں ہے تو پھر اس کو اس کام میں الجھا دیا گیا، اس میں لگا دیا. ٹھیک ہے، کر کچھ تو کر یار.
ہے نا. تو اس لیے وہ ہمیں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے مدنی کاموں کے لیے پیش کر دینا چاہیے. بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں, دعا کریں گے یا اللہ ہم کو دین کے کام میں لگا دے, نہ کھیلیں نہ کودیں نہ بیٹ نہ بلہ نہ گلی نہ ڈنڈا نہ فٹ بال نہ بیڈمنٹن, کچھ بھی نہیں, نہ فون نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ ای میل, فالتو نہیں. حاجت ہے تو, ورنہ ہم کو ضرورت نہیں. جیسے مجھے اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میں فون رکھوں نا تو میرا خیال اگر 100 فون رکھوں نا میرے پاس تو شاید ہر وقت ان 100 کی گھنٹیاں بجتی رہے. ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں, دنیا میں اتنے خریدار ہیں تو میں مطلب ہے کہ پاگل ہو جاؤں, شاید نہ سو سکوں نہ جاگ سکوں. سب کی میموریاں بھی شاید جام ہو جائے. کہ میموری آپ لوگوں نے سنتا رہتا ہوں, یہ ہوتی کیا یادداشت میں جام ہو جائے, مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے اس کی میرا خیال ہے کوئی گنجائش ہوتی ہوگی. ہاں کہ وہ گنجائش ہوتی کہ اتنے اس میں وہ آئیں گے, باقی یہ بند ہو جاتا ہوگا, کھولنا پڑتا ہوگا. سر جو بھی آپ نے اس سے کیا ہے, اپنے کو نہ موبائل فون رکھتے ہو, نہ مجھے فون ملانا آتا ہے, اپنے کو آتا ہے, میں نے کسٹم سیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے اس سے کیا مطلب یار, اس سے پیار کرنا تھا. آپ نے یہ جو بھی جملہ کہا نا یار, اپنے کو اس سے کیا یہ آ جائے ہم لوگ یار, اپنے کو اس سے کیا یار, ہمارا کام ہی ہے, ہماری لائن ہی ہے. میرا کام ہو جاتا ہے, بات کرنی ہے تو کیمرہ فون ملا تو بلا ملا دیا, میں نے بات کر لی. اور کیا آپ ملا دو یار, تو میرے پاس ہزاروں فون ہے, ان مانو گا تو جس کو بولوں گا وہ تو شوق سے ملا دے گا میرے کو. یہ باپا دنیا میں کہیں بھی ملانا ہو, اگر دعوت اسلامی والے بن جائے نا صحیح معنوں میں تو ٹائم نہیں ہے. بے شک بے شک, اگر یہ سارے دعوت اسلامی والے بن جانا, یقین مانو مطلب یار او ہو ہر طرف سنتوں کا پرچم لے رہا تھا نظر. انشاءاللہ یہ سننے والے بنیں گے. ارے امی جان کو قرآن شریف مفتی دعوت اسلامی پڑھاتے تھے یار, یہ کیسا کام ہے ماشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں کون سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں, گپے مارتے اس کے بجائے بیچاریوں کو ان کو قرآن شریف اگر پڑھا دیں اور مقام دیکھیں, مسائل سکھا دیں, ان کے ضرورت کے کتابیں کھول کھول کر سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کو پڑھائیں یار, ان کو سکھائیں بیچاروں کو, ان کو کیسٹیں سنائیں. یہ بھلے نہیں مانتے ترکیب سے, ان کو ترکیب میں لانے کا طریقہ, گہرے مسائل کھیلو گے تو نہیں آئیں گے. آج میں آپ کو حکایت سناتا ہوں. امی نہیں امی, ایسی حکایت ہے زبردست, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. پھر ہو بھی زبردست, چھانٹ کے فضان سنت میں سے کہیں سے ایسی کرامت والی وہ حکایت ہو کہ وہ امی جھوم جائے گا, یہ وہ ہے کہ بس امی باقی کل سنا دو, مجھے جانا ہے. میں واقعی جب کہ جانا ہو آپ کو, تو اس طرح ان کی یعنی وہ نشہ بھی تھوڑا تھوڑا وہ دیا جاتا ہے, پھر وہ آدمی نشہ ہی ہو جاتا ہے تو بہت ساری برداشت کر لیتا ہے. تو ان کو مدنی نشہ چڑھانا ہے تو اسی طرح آپ مدنی نشہ چڑھا دیں گے. نشہ محبت ان کو ایسا چڑھا دیں کہ بس یہ گھر والے لڑکھڑاتے رہیں قیامت میں بھی. میں عشق مصطفیٰ ہوں یہاں پی کے مست رہتے, میں نے شراب شراب محبت, میں عشق مصطفیٰ ہوں یہاں پی کے مست رہتے, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو ایسا ٹائم اپنی بات ہے کب, بچے کو پڑھانا شروع کر دیں, بچوں کی امی کو پڑھانا شروع کر دیں, اپنی مطلب بہن کو, بھائی کو, باجی کو, آپی کو, جو بولتے ہیں اس کو آپ یہ سب محارم کو اگر یہ کر دینا, ان کو اس کو پکڑا دو, اس کو حکایت سنا دی تو باجی مصروف تھی تو وہ حکایت باجی کو بعد میں سنا دی پڑھ کے کتاب نکال کر, ان سب کو ہاتھی بنائے تو پھر یہ اکٹھے بھی بیٹھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے اور ان میں مدنی رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کو اگر ایک قافلے میں سفر کرتے ہیں تو خود بولیں گے کہ تو بھائی کم از کم 2 سفر کیا کر مدنی قافلے میں, ہر مہینے 3 دن نہیں 15 دن میں 3 دن, اور اگر ٹائم زیادہ ہے تو ہفتے میں 3 دن. اگر کوئی کاروباری مصروفیات نہیں ہے, گھر والوں میں ترکیب بن جاتی ہے کہ بھائی 2 بھائی ہیں اور یہ کاروبار ایسا کہ ایک بھائی بھی سنبھال لیتا ہے, تو وہ باری باری ایک ہفتے یہ سفر پہ جائے, ایک ہفتے یہ سفر پہ جائے. اب یہاں تو مہینے میں 3 دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ بتاؤ کہ پھر یہ آپ جو نعرہ لگاتے ہو, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے,
تو کیا موبائل فون پر گیم کھیلتے ہوئے آپ کی کوشش کہلائے گی؟ آپ کی دنیا میں آپ کے دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی؟ گیند بلہ کھیلتے کھیلتے اصلاح ہو جائے گی دنیا کی؟ موبائل فون پر مغز ماری کرنے سے یا ہوٹل میں گپے مارنے سے یا فٹ پاتھ پر یا چوک پر یا کہیں وہ اپنا وہ چنڈال چوکڑی جمع ہو کر کرتے کرتے کیا دنیا بھر میں آپ وہ دنیا بھر کی اصلاح کر ڈالو گے؟ اور تو اگر آپ نعرہ تو لگاتے ہو یار، وہ اس کا کچھ کرو نا یار۔ علاوہ بنگالی بابا نے اعلان کر دیا ہم 15 دن میں 3 دن قافلوں میں سفر کرے گا۔ دیکھو یہ بنگالی بابا بے روزگار نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی ہے۔ ہاں یہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی ہے تو دیوانہ ہی ہے، الحمدللہ۔ دیکھو انشاءاللہ 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 دیوانہ ہے نا، تو کارڈ بھی لگا رکھے ہیں اور سب کچھ، اور اپنے بنگلہ دیش کی زبان میں کارڈ لگا رکھے، کیا بات ہے۔ تو دعوت اسلامی تو الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں، تو بنگلہ دیش میں بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنے منہ اپنی بڑائی بیان کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جو میں کرتا ہے اس کو بکری میں کرتی ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلتی ہے اس میں، اس لیے وہ میں آج سے وہ اس میں اپنے احیاء العلوم میں حدثنا جو کہتا ہے تو ان کو بزرگوں نے اسی ڈانٹ پلائی ہے، وہ ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ حدثنا کہہ کر اپنی شہرت کا اہتمام کر رہا ہے کہ ہم سے حدیث فلاں نے بیان کی۔ آخر آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ حدثنا کہہ کر یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اس وقت سعید بھائی ہیں، یہ آپ کے مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور ان کو ہزاروں اسلامی بھائی جانتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا بھائی سعید بھائی سے خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ماشاءاللہ یہ مدنی پھول مجھے انہوں نے دیا ہے، آپ کیوں کہ تھوڑا یہ نہیں کہ اب ان کو چھوڑ کر اب میں اپنی مثال دیتے ہیں، مجھے شرم آئی گیا کہ اس میں پھر مجھے تو میں تو بس ہی بولتا رہتا ہوں، تو میرے بارے میں لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم نے ہاتھ ملایا ہے، ہم نے ہاتھ لگایا ہے، ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، بولتے ہیں مجھے بولتے ہیں کہ مطلب ہے کہ تو فلاں سن میں آپ کے ساتھ حج کیا، میں بھی کبھی بولتا ہوں لاکھوں کے ساتھ میں نے حج کیا اور لاکھوں نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو وہ مطلب اس سال الیاس قادری بھی تھا، ہماری ملاقات ہوئی حج میں، یا صرف ملا نہیں دیکھا تو وہ آپ کو دیکھا تھا مکے میں یا مدینے میں۔ تو یہ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ یہ ہڈو جا تو نہیں گئی، اپنی تھوڑا ماں بدولت نے فلاں سے ملاقات کی ہے، فلاں فلاں مزار پر حاضری دی ہے، فلاں فلاں بزرگوں کی زیارت کی ہے، فلاں فلاں علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہے میں نے، فلاں فلاں علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہے میں نے۔ اب جوتیاں آپ نے سیدھی کی ہیں یا جوتیاں کھائی ہیں یہ تو وہی حضرت بتائیں گے، وہ جوتیاں کھانے بھی تو پڑتی ہے استاد کی۔ یہ مطلب ایسا تو حدثنا کہنا کہ مطلب انہیں کہ ہم سے انہوں نے حدیث یہ بیان کی ہے راویوں کے اس میں، تو یہ تصوف کا مدنی پھول ہے کہ اگر یہ بولنے مہاراج نہیں ہے، اگر بولنے میں ذرا اپنی کچھ یہ کہ بڑائی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی ڈائریکٹ میں نے فلاں تابعی سے یہ سنا ہے یا فلاں تابعی نے مجھ سے یہ بات کی، یعنی خود تابعی ہے یا تو تابعی سے روایت کر رہا تو حدثنا بولا کیوں اس نے؟ یہ اپنی نیت پر غور کر لے
کہیں اپنی بڑائی تو مقصود نہیں ہے کہ ماں بدولت بھی حدیث کے راویوں میں شمولیت رکھتا ہے، اپنا بھی نام ہے راویان حدیث میں، تو انما الاعمال بالنیات. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے منہ میاں مٹھو بولنے کے لیے تو ہم لوگ راستہ نکال ہی لیتے عموماً. بہت یہ شیطان کے وار ایسے ایسے باریک وار ہے تو بہت بچنا چاہیے. میرے کو بتایا ہے، میں سنی سنا بات نہیں کرتا، پر انہوں نے میرے کو خود کہا ہے. اب یہ اچھا آپ کو خود کا ہے. آدمی متاثر ہوتا ہے جب کوئی ناب پید یا نایاب شخص ایسی بات روایت کرتا ہے، یا کوئی وزیر اعظم سے مل لے، صدر سے مل لے تو آٹوگراف لینے میں کامیاب. بولتے آٹوگراف شاید ان کا ملتا نہ ہو، کسی کو مل جائے تو سب کو شخصیات سے لیتے. ایک بار میں مطلب مطار پر تھا، ایئرپورٹ پر واپسی میں، تو میں تو جانتا نہیں تھا، کسی نے بتایا کہ یہ فلاں کھلاڑی ہے، مشہور کھلاڑی، اس کا نام ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا، ریٹائر کھلاڑی. میں نے بھی اس کو دیکھا، سونے کی چین لگی ہوئی تھی، اس کو کھلاڑی تھا نا، عالم نہیں تھا نا، تو وہ بھاگ کر وہ آٹوگراف دے رہا تھا. فخر، ابھی اس کا آٹوگراف کون سا جنت میں لے جائے گا؟ یہ سونے کی چین پہنی ہوئی ہے، شیوڈ ہے، فل دنیا داری کا معاملہ ہے، بلکہ علامہ گناہ چہرے سے اور اس کے متعمل سے ظاہر ہے. تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. لوگ مشہور علماء سے بھی آٹوگراف لیتے ہیں، سب سے نہیں لیتے، مشہور سے لیتے. مشہور سے کیوں لیتے ہیں؟ سادہ ایک عالم دین ہے عالم دین، پرہیزگار عالم بامر ہے، اس سے کوئی آٹوگراف نہیں لے گا. بلکہ جس کا نام ہے، اسٹیج کا مقرر ہے، گرجتا برستا ہے اسٹیج پر، اس کا آٹوگراف چاہیے. واٹ از دس نفس؟ آٹوگراف کیوں چاہیے؟ اول تو اس پر غور کر لے. اس میں کوئی نیت نہیں بنتی، کوئی آٹوگراف کی نیت تو ایسے تیری تھوڑی بولتے آٹوگراف تو سائن تو ایک مطلب ایک نیک آدمی یا کوئی اس طرح کی کوئی اگر وضو شخصیت ہے، اگر اس کی کوئی سائن آ جائے، کوئی تحریر آ جائے، تو اس سے یہ نہیں بنتا نہیں ہے کوئی اسی سے. یہ نیت تو ہوگا. اب جیسے کہ بعض لوگ بعضوں کی تحریریں جمع کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار ہم مطلب دینے کے اس کو میت کے ساتھ رکھتے ہیں تحریر. اب یہ اس کی ایک نیت ہے، لیکن یہاں بھی فساد تو شیطان ڈالے گا کہ وہ مطلب جو میت میں رکھے گا وہ میت کے عزیزوں کو ضرور بتائے گا. اگر بتائے گا تو وہ بتائے گا تو بولے گا کہ میرے پاس وہ حاجی حسان رضا کی تحریر ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ کو پتا ہے ولی اللہ ہے ان کی میرے پاس وہ تحریر ہے، میں وہ آپ کے ابو کے کفن میں رکھ رہا ہوں، یا وہ طاق بنا کر اور اس میں جو کیا شجرا شریف وغیرہ یا جہاں یہ رکھ رہا وہاں میں رکھ رہا ہوں. یہ واٹ از بتاتا سوائے اس کے کیا مطلب؟ یہ نیت تو یہی سمجھ میں آتی کہ میری آسان ویسے حاجی آسان سے ہوپ لائن ہے، میرے پاس اس کی وہ بھی تحریر ہے، تو نیتوں میں رکھا کرتا ہوں. اب یہ اپنے آپ کو حب جا سے کیسے بچائے گا؟ کیا یہ ایسا اس کو اکلے گا کہ یہ کسی کو نہ بتائے؟ اور اس کا حسن زن ہے ان کے بارے میں، ان کی تحریر چپکے سے رکھ دے اندر. مقصود میت کو نفع پہنچانا ہے یا اپنی ذات کو اس کے عزیزوں کے سامنے اچھا دکھانا ہے اور اپنی واہ واہ کروانی ہے نا؟ چور ہے گا نہیں دل کا، اور دونوں کا ساتھ ہو رہے نا. غور کر لے گا کون غالب ہے. چلے مطلب غور کیا ہے، ایک بات کر رہا ہوں، وہ ہوا میت کا. اگر میں مطلب جو کر لیتا ہوں اور ان کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ میری مطلب فلاں ایک جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی سمجھتے ہیں، اس سے میری ہوٹ لائن ہے، میری اس سے تحریر مل جاتی ہے، مجھے اس سے نوٹ مل جاتی ہے، مجھے اس سے کوئی برکت مل جاتی ہے، کوئی تبرک مجھے مل جاتا ہے بس ہے. تو اگر میری ایم اور نیک آدمی سے بڑے آدمی سے لائن، تو کیا اس میں مطلب کہ کس طرح کا اس میں اس کی خرابی واقع ہو رہی ہے؟ مطلب یہ کہ امام غزالی نے اس کی مذمت کی ہے کہ میں اتنے اولیاء کرام سے ملا ہوں، اتنے بزرگوں سے ملا ہوں، اس کی بھی مذمت کی ہے کہ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہے. یہ اس کو امام غزالی نے لغو میں شمار کیا. علاوت میں اس کی شرح فرمائی ہے کہ حدیث نعمت ہو جیسے نیت، یا ان بزرگوں کا تعارف مقصود ہو کہ لوگ اکتساب فیض کریں، وہ اچھی نیتیں ہیں، وہ تو الگ ہے. ویسے خامہ کا بولنا کہ میں فلاں پر مزار پر گیا ہوں،
کیا مطلب نیت کے بغیر بولا تو اس کو کیا حاصل ہوگا سوائے اس کے کہ اچھا وہاں ارے بھائی میں تو بہت مزاروں پہ گیا، اس ملک میں بھی میں نے، اس ملک میں بھی، تو یہ ہوتا ہے۔ اور جیسے حج کا بولتے ہیں، حج کا فارم بھرا نہیں، اس سے پہلے بولتے ہیں حج کا فارم اس سال میں بھروں گا، اور نیت کیا کری تم؟ اگر واقعی نیت یہ ہے کہ وہ اس لیے بول رہا کہ دعا کرو کہ میرا نام نکل ہے، تو یہ دل سے خالی، یہ دعا کا کہنے میں بھی خطرہ تو ہے کہ دعا کا ریا کے لیے کہہ رہا ہے، یہ بیچارہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اصل مراد حاضری سمجھے اس بات کی ہے کہ پتا چل جائے کہ ماں بزرگ حج کی ترکیب کرنے والا ہے اس سال۔ انما الاعمال بالنیات، ہم کسی کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ وہ تنگلی نہیں ہے، آپ کو لگتا نہیں؟ جنت تلواروں کی چھاؤں میں، آپ نے نہیں سنا حدیث شریف ہے؟ جی بابا، تلواروں کے سائے میں۔ تو کیا ایسا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حب جا کی نیت نہیں رکھتا تو وہ تحدیث نعمت کی بھی نیت نہیں رکھتا، وہ ایسے ہی بولنا، جس کو بولنا بڑا بولنا بولتے ہیں، بات بڑا بات، ایسا بھی کیا ممکن ہے؟ ہاں تو یہ لغو ہے، لغو ہے۔ اگر بری نیت بھی نہیں، اچھی نیت بھی نہیں تو لغو ہے، جبکہ فی نفس سے ہی وہ جائز ہو، خدا ہو، تو اس کا بھی کوئی نقصان ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، اسلام کا یعنی کہ حسن اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ حسن اسلام کا حسن یہ جب تک یعنی کہ لا یعنی باتوں کو ترک نہ کر دے، یہ حدیث شریف ہے، اور یہ منتخب احادیث میں سے 4 ام الاحادیث ہیں، غالباً ان میں سے ایک یہ 4 ام الاحادیث ہیں، ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ اب وہ عربی متن یاد ہو تو پڑھ دیجئے۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی اچھائیوں میں سے یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی مانے فضول، جس کا دین میں یا دنیا میں کوئی دین کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جس کا تعلق آخرت کے فائدے سے نہ ہو، لا یعنی فضول، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی حاصل ہے، کچھ بھی خالی مطلب جیسے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے مثال دی ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی رقم دی، اب اس نے یہ بھی نیت نہیں کی کہ میں اس کو خیرات دے رہا ہوں، غریب ہے اس لیے اس کی مالی مدد کر رہا ہوں، بس ویسے اٹھا کے دے دی رقم، تو اب اس کو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ، کہ وہ ریا کی بھی نیت نہیں کی، ویسے اٹھا کے دے دی، تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ۔ اگر یہ نیت کرتا کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، دل جوئی کر رہا ہوں اس کی، یا اس کو صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، اور ساتھ میں اگر وہ رشتہ دار ہے تو نیت یہ کر لے کہ صلہ رحمی کر رہا ہوں، رشتہ دار سے اس میں سلوک کر رہا ہوں، تو یہ اور ثواب بڑھ جائے گا۔ تو فتح رضویہ نے دی ہے مثال اس کی۔ تو نیت کیا ہے؟ تو یہ عام طور پر جو حج پہ جا رہا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اسی کو استغفار کرنا ہے، نیک لوگوں سے اس نے ملاقات کی، اکابر علماء کی زیارت کی، جس کا یہ تذکرہ کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ نیت کیا ہے اس کی؟ اگر اپنی فضیلت تو بنتی ہے نا اس سے کہ یار ماشاء اللہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے بھائی، بہت تجربہ کار اور گاہک آدمی، بڑے بڑے اکابر علماء سے اس نے ملاقات کی ہے، یہ ہم لوگوں کے فیلڈ کی بات ہے، ہم لوگ اس میں فخر کرتے ہیں۔ دنیا داری والے جو ہے نا وہ بولیں گے میں اس کھلاڑی سے ملا ہوں، میں اس فنکار سے ملا ہوں، اس گلوکار سے ملا ہوں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کے اظہار میں ہمارے اظہار میں فرق ہے۔ وہ اگر ریا کے لیے دکھاوے کے لیے اظہار کرتا ہے تو اس میں وہ ہلاکت نہیں ہے، جو ہمارا آدمی جو مذہبی آدمی ریا کے لیے کرے گا اس میں ہلاکت زیادہ ہے، کیوں ریا عبادت میں، دنیاوی کاموں میں ریا نہیں ہے۔ یعنی کسی نے اس لیے سخاوت کی کہ میرا نام ہو جائے گا، اور نیت ثواب کے لیے نہیں ہے اس کی، وہ رائے خدا میں نہیں کرا، ویسے ہی جیسے کہ اسپتالوں کو لوگ دیتے ہیں، تعلیمی اداروں کو دیتے ہیں اور اپنا نام کرتے ہیں اور ان کے نام کے کتبے لگتے ہیں، یہ بڑے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو ہم معصیت اور گناہ نہیں کہیں گے جب تک رضا الہی کا وہ کام نہ ہو۔ اور جو مسجد بنا دے اور اب یہ کتبہ اس لیے لگاتا ہے کہ میرا نام ہوگا، تو لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، بڑا سخی تھا اس نے مسجد بنائی، یہ ریاکاری۔ اور اگر اس لیے نام ڈلوایا تاکہ لوگ مجھے دعا سے یاد رکھیں گے تو ریا نہیں ہے، کہ نیت صاف ہے اس کی، اچھی ہے کہ لوگ مجھے دعا کریں گے کہ اس نے مسجد بنائی، یہ اچھی نیت ہے۔ جبکہ لوگوں میں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا مقصود نہ ہو، عزت بنانا مقصود نہ ہو۔ یعنی بہت ہی کم ترین فاصلے پر نیت میں فرق آ جاتا ہے، بہت کم ترین فاصلہ ہوتا ہے، بالکل بھی
کہ یوں کیا تو شر ہو گیا، یوں کیا تو خیر ہو گیا. کیا کرے پھر؟ اسی طرح طلبا میں بھی یہی ہے، جیسے کہ اب یہ امتحان میں اچھی پوزیشن لیتا ہے آدمی، طالب علم، پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہ ظاہر اظہار کرتے ہیں. اس میں اچھی نیت کیا مطلب، سوا اس کے کہ اچھا بہت ذہین ہے ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. لیکن میں تو بہت گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ جو بولتے ہیں نا اول پوزیشن یا اچھی پوزیشن لیں تو اچھی پوزیشن اسی صورت میں ملے گی جبکہ آپ کے اور اسلامی بھائی کو آپ سے اچھی پوزیشن نہیں ملے گی. آپ سب سے اچھی پوزیشن لے کر اپنے سے دوسروں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا اسلامی بھائی آپ سے مغلوب ہو جائے. آخر ایسی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے بھائی کے نفع میں نقصان کیوں چاہتے ہیں؟ جس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بار جب حج کے لیے فیضان مدینہ میں یہی ہم نے قرآن دازی کی ترکیب رکھی تھی کہ جتنا بھی عملہ ہے مدنی عملہ ان میں ایک کو حج پر بھیج رہا ہے، قرآن دازی کریں گے. تو ایک مدرس نے مجھ سے کہا کہ دعا کریں کہ میرا نام نکلا ہے حج کے لیے قرآن دازی میں. تو میں نے چھوٹتے کہا کہ اس کا مطلب میں یہ دعا کروں کہ کسی کا نام نہ نکلے الا واحد، آپ کا. یعنی میں سب کی محرومی کی دعا کروں کہ سب حج سے محروم رہے. وہ سمجھتا تھے مدرس سے اپنے چپ ہو. انہوں نے پھر نہیں کہا مجھے دعا کرنا. سمجھ گیا کہ یار میں اپنے قرآن دازی میں نام نکلنے کی دعا تو کروا رہا ہوں، اس کا مفہوم مخالف یہی بن رہا ہے کہ سارے محروم رہ جائے، میں سرخرو ہو جاؤں. اسی طرح مطلب امتحان میں اول پوزیشن کتنوں کو ملتی ہے؟ ایک ہی کو ملتی ہوگی. تو جو بولے کہ میں سب میں اول پوزیشن حاصل کروں اس کے لیے جو مارا ماری کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو یہ کیا دوسرے طلبا کی محرومی کی تمنا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ میں ایک دو بار وہ پہلے جب دعوت اسلامی شاید بنی نہیں تھی اس وقت وہ جو نعت خوانیوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو مجھے اٹھا کے جج بنا دیا تھا. اور میں نے جس طرح میرے وہ سمجھ پڑی معلومات کر لی کس طرح ججمنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت ججمنٹ کا عرف جو تھا مجھے یہ بتایا گیا کہ آواز، کلام کیسا پڑا اور عوام کی رپلائی، یہ تین ہوتے ہیں، اس پہ نمبر دینے ہوتے ہیں. اب آواز اچھی ہے اس پر نمبر دینے پڑتے ہیں، یہ تو اب تو میری عقل میں آتا ہی نہیں. آواز اچھی ہے آپ کا کمال کیا ہے یار؟ پھر تو بالکل یعنی کہ وہابی ہے، وہابی عطائی، آواز اچھی ہونا تو عطائی ہے. پھر یہ کہ کلام، تو اب کلام اب اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر میں کسی اردو شاعر کے کلام کو فوقیت دے نہیں سکتا. جتنا اعلیٰ حضرت کا محتاط کلام ہے اور عمدہ کلام ہے اردو میں کسی کے کلام کو فوقیت نہیں دوں گا. میری عقیدت بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر کسی کا کلام میرے اعلیٰ حضرت سے زیادہ یعنی کہ فائق ہے تو آپ مجھے مطمئن کریں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، مجھے مطمئن کریں اور مجھے لکھ کر بھیجیں کہ اعلیٰ حضرت سے فلاں کا کلام اس وجہ سے اتنے درجے فائق ہے. میں انشاءاللہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں. عقیدت ہی کی بات نہیں ہے ہی ایسا کہ کلام الامام امام الکلام، میرے امام اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے یہ سارے کلاموں کا بھی امام ہے. یہاں مراد میری شاعری کی بات ہو رہی ہے، لیکن نعتیہ شاعری میرے آقا اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا ہوتا ہے. تو اب جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو وہ تو خلاص اس کو تو 100% نمبر ملنے چاہیے. اب اعلیٰ حضرت کا کلام میں کاٹوں گا کیا؟ خیر، تو میں نے وہ ججمنٹ تو کیا اور جو بھی کر رہا تھا کیا. اب میرے کان کھڑے ہو گئے، بعد میں سچکا پڑ گیا، میں گڑبڑ کر دیا. نعت خوانی میں ججمنٹ تو ممکن ہی نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں. اور مقابلے بھی نعت خوانیوں کے میرا ذہن یہ کہ نہیں ہونے چاہیے. یہ شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، اپنی ذہنی میری لوجک ہے، میں عرض کر رہا ہوں. تو سرکار کی شناخت ہے اور یہ وہ بارگاہ کہ جہاں وہ آواز و انداز نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا.
اب اس کی ظاہری آواز جو اللہ نے اس کو عطا کی اچھی ہے، اس پر اس کو نمبر دوں، اور اس میں وہ خوب لہجہ بنا کر داد وصول کرنے کے لیے ہاتھ لہرا کر وہ کلام پڑھا، اس کی نیت جو بھی ہو ہم اس کو ریاکار نہیں بولیں گے، لیکن مطلب یہ کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو تو پاس کر دیا، اور ایک آواز جس کی اچھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں ہے، اس نے پڑھا اور اس نے وہ آنکھیں بند کر کے عشق رسول میں ڈوب کے پڑھا، دل کے سانس کے ساتھ اس نے اپنی آواز کو ملا کے رکھا، میں نے اس کو فیل کر دیا۔ تو جس کی نعت پڑی کہیں وہ ناراض ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے ججمنٹ کرنے بیٹھا تھا، پہلے دلوں کے حالات جاننا سیکھ، اتقوا فراست المؤمن کا مصداق بن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ ینظروا بنور اللہ، اتقوا فراست المؤمن ینظروا بنور اللہ، اس کا مصداق بن کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس قابل تو بنتا تو پھر تو ججمنٹ کرتا۔ میرا جو عاشق تھا اس کو تم نے فیل کر کے اس کا دل توڑ کے رکھ دیا، اور تو نے فلاں کو جو اس کیفیت کا نہیں تھا اس کو تو نے مطلب اول پوزیشن دے کر اس کی واہ کروا دی، نعرے لگوا دیے، اس کو ہر ڈلوا دیے، تحفے دلوا دیے، وہ روتا ہوا گھر چلا گیا میرا عاشق۔ میں نے کان پکڑ لی، اس کے بعد میں نے کبھی بھی ججمنٹ نہیں کی، میری سمجھ میں آ گیا یہ رونگ نمبر لگ گیا، اللہ معاف فرمائے میرے سے اگر اس میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس میں کوتاہی انڈر شوڈے ہونی ہے کہ اس طرح کیسے ہوا۔ اسی طرح قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں، یہ بھی یعنی کہ میری لاجک میں نہیں ہے درست، ناجائز نہیں بولتا میں، نعت خوانی کے مقابلے کو ناجائز نہیں بولتا کہ وہ جج ہے وہ ظاہر پر ہی فیصلہ دے گا، اس کو قلبی کیفیت پر اس کی گرفت نہیں ہے، شرعاً گرفت نہیں ہے۔ میں اپنی مطلب ہے کہ میں گہرائی میں جا رہا ہوں، اس کی میری اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ قراءت میں بھی ٹھیک ہے آواز اس کی تھوڑی کمزور ہے، لیکن اس نے قرآن کما حق کو پڑھا ہے جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور دوسرے کی چونکہ قاری صاحب کی آواز اچھی ہے، دوسرے جس کو میں نے نمبر دیا اس کا دل تو توڑنا ہی ہے، جو بھی نیچے آئے گا اس کا دل تو ٹوٹے گا۔ پھر اس میں غیبت کے دروازے کھلتے ہیں کہ جو فرسٹ آیا وہ تو وعدہ کرے گا جج کی، جو نیچے آیا نا وہ خامخواہ ہو سکتا ہے بدگمانیاں کرے، الزام تراشیاں کرے، چار آدمی اس کے جو ہم نوا ہے وہ بولے یار اس سے اس کی ترکیب اچھی ہے۔ اس دن میں نے دیکھا تھا کہ اس کو جھک کے عطر کی شیشی پیش کر رہا تھا، تو یہ اس کی آواز انداز میں پاس نہیں کیا، اس کی عطر کی شیشی کام کر رہی ہے۔ تم بھی یار ایک آدھ سمجھے کوئی نوالا اس کے منہ میں ڈال دیتے نا تو تیری واہ ہو جاتی ہے، تیرا نمبر نکل آتا۔ یہ دروازے الگ کھلتے ہوں گے اس میں ججمنٹ میں۔ اور اس طرح کے قاریوں کے بازوں کے اخلاق میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بس اب زیادہ بولنا نہیں چاہیے مجھے، تو اس میں نہیں، اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے نمبروں کے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کیسے ملتی ہے اس تو ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم مطلب جائیں گے مقابلے میں تو یہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم سب سے اوپر آئیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ دوسروں کی محرومی کی تمنا ہمارے دل میں گھر کرے گی، اور یہ تمنا پھر ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں پرواز کرتی رہے گی۔ طلبا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، تو خیر اب اس کا مطلب نہیں کہ علم دین کی تحصیل ترک کر دے، مگر اپنے دل کا علاج کرے، یہ تمنا چھوڑ دے کہ میں اول پوزیشن آؤں، دوسری پوزیشن آؤں، بس میں عالم باعمل بن جاؤں، میں بولو فیل ہو جاؤں ظاہری امتحان میں بنوں عالم باعمل، اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایسا یہ بھی اول پوزیشن دوسری پوزیشن، اب ممتحن بھی تو آپ جیسا انسان ہے، وہ بھی تو بھول کرتا ہوگا نا، بھول جاتا ہوگا، اور اس طرح بھی رونگ نمبر ممکن ہے لگ جاتے ہوں گے، لیکن ممتحن کے بارے میں وہ بدگوئی بدگمانی جائز نہیں ہے، غیبت بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، سب جہنم میں لے جانے والے کام ہے، کہ وہ بھی انسان بشر ہے، اگر اس نے اپنے طور پر جانبداری سے کام نہیں لیا، دیانتداری سے نمبر دیے،
اور وہ اس کا اہل بھی ہے پرچے چیک کرنے کا. نااہل ہے تو جس نے اس کو نااہل جانتے ہوئے یہ کام سوپا وہ گناہ گار جہنم کا حقدار ہوگا. اس نے کتنے طلبا کی تقدیر نااہل کے حوالے کر دی. اور جو نااہل ہے اس کو معذرت کر لینی چاہیے کہ مجھے پرچے چیک کرنا نہیں آتے، ورنہ یہ گناہ گار ہوگا، اس کی روزی بھی حرام ہو جائے گی. تو اس نے اس کی لی کہ جو کام اس کو دیا جائے اس کام کا تو اہل نہیں ہے. اسی طرح مدرس کہ جو جس کو سبق پڑھانے دیے گئے اس کے پڑھانے کا اہل نہیں ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے، یہ روزی اس کی حلال نہیں ہوگی. پھر اگر اس کو کوئی موضوع دیا گیا اور یہ اسی کی اس کو اجرت دی جا رہی ہے یا طے ہوا ہے اجارے میں، گناہ گار ہوگا. تو اہل ہونا چاہیے پڑھانے کا. تو بہرحال یہ کہ یہ میں نے آپ کو ایک راستہ بتایا. جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا. اور یہ اخلاص کی معراج تک پہنچنے کی راہیں آپ کو میں نے عرض کرنے کی صحیح کی کوشش کی. اس پر آپ غور فرمائیں کہ دوسرے کو نیچا دکھا کر اونچا بننا یہ بیکار ہے. بس اللہ کی رضا کے لیے ہم مطلب جو جہاں رکھے جس حال میں رکھے ہم راضی بر رضا رہیں. فیل ہے ٹھیک ہے، پاس ہے ٹھیک ہے، نمبر کم ہے ٹھیک ہے، کوئی بات. اگر کوئی طنز کرتا ہے تانے دیتا ہے اس پر بھی اب لب کشائی نہ کرے، زبان نہ کھولے، صبر کرے. انشاءاللہ آپ کے درجات آخرت میں بلند ہوں گے. پاس تو وہ جو آخرت میں پاس ہو، دنیا میں تو پاس فیل اب کیا ہے، کیا رکھا. یہ دنیاوی ظاہری علوم ہی تو مطلب ضروری نہیں جنت میں پہنچائے، بلکہ وہ عالم کو دیکھیں گے کہ جو جس اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہا ہوگا کہاں جہنم میں ہوگا عالم. وہ جنت والے بولیں گے اس سے کہ تم سے سن کر تمہاری نیکی کی دعوت سے ہم جنت میں آ گئے عمل کر کے، تو تم یہ جہنم میں کیسے پہنچ گئے. وہ عالم حسرت کے ساتھ کہے گا کہ واقعی میں باتیں تو وہ صحیح کی تھی، نیکی کی دعوت جو تمہیں دی تھی اور تم اس پر عمل کر کے جنت میں چلے گئے اور میں اپنی باتوں پر عمل نہیں کیا، میں نے خالی زبانی جمع خرچ، اور میں اس وجہ سے دوزخ میں آ گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب علم حاصل ہو گیا تو اب یہ کہ قطعی جنتی کی آپ کو سرٹیفکیٹ حاصل ہو گئے، مدنی بن گئے تو جنتی بن گئے. یہ قطعی سند نہیں ہے. مفتی بن گئے تو قطعی سند نہیں ہے کہ اب وہ جنت آپ کے لیے متعین ہو چکی. ایمان پر خاتمائی یہاں مطلب پتہ نہیں کہ ہوگا یا نہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. بلعم بن باورہ بہت بڑا علامہ تھا اور بہت بڑا ہے نا کہ ولایت مآب تھا، کرامت والا تھا، مستجاب الدعوات تھا، دعا قبول ہوتی تھی. اتنا بڑی شخصیت کا اور بڑا عالم تھا، اس دور میں ایسا عالم تھا. لیکن بدبخت جو تھا یہ دولت کے نشے میں مخمور ہو کر اور عورت کی کشش سے مغلوب ہو کر وہ برباد ہو گیا. دنیا کی محبت میں اس کو جب پیش کی گئی تو اس نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدوائیں دینی شروع کی، اور جو بدوائیں یہ دیتا تھا خود اس کے لیے وہ بدعا اپنے حق میں نکلتی تھی. بولتا تھا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولنا چاہتا تھا لیکن اپنے لیے نکلتا تھا، اور تھا مستجاب الدعوت، وہ قبول ہوتی تھی، وہ قبول ہوتی چلی گئی. زبان سینے تک لٹک آئی، کتے کی طرح ہانپنے لگا اور کفر پر مر گیا. حالانکہ یہ پاک کرامت ولایت بھی سلب ہو سکتی ہے، چھن سکتی ہے، ایمان بھی چھن سکتا ہے. تو ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو کبھی بھی میں نہیں، میں یہ میں وہ میں ہوں میں ہوں، اپنے کارنامے سنانے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈرتا رہے اللہ سے. جب کچھ سنانے کا ذہن بنے
تو اس کے منفی اور مثبت اثرات پر غور کر لے اور نیت اچھی بنتی ہو، اور نیت بظاہر اچھی بنے گی، لیکن یہ اچھی نیت بنانے میں شیطان کا بار ہوتا ہے، بہت بار ہوتا ہے. جس کو بندہ یہ سمجھتا کہ میں تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں، اندر میں چور چھپا ہوتا ہے کہ یار اپنی بھاوا بھی تو گیا، لوگ متاثر ہوں گے اپنے سے. یہ خطرات رہتے ہی ہیں. تو اس لیے عافیت اسی میں کہ وہ اپنے واقعات کے بجائے بزرگوں کے واقعات بیان کریں. اب کوئی اگر واقعات بیان کرتا ہے تو اپنے تو اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کی جائے کہ شرم راستہ تو ہے اس کے پاس تحدیث نعمت کا، یا پیشوا ہے تو اپنے ماتحتوں کو رغبت دلانے کا، ان کی تفہیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ بول رہا ہے، کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا اچھی نیت کا. تو ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں بول کے، ہماری نیت اچھی بن نہیں پاتی، کیا کیا نکل جاتا ہے مجھ سے، اور جو نکلا پھر وہ واپس آتا نہیں. تیر ایک بار کمان سے چھوٹ گیا، پلٹ کر اس نے نہیں آنا کبھی بھی. آپ ماشاءاللہ طلبا بھی ہیں اس میں، ہمارے مدرسین بھی ہیں جو درس نظامی پڑھاتے ہیں. سب کو اس پر بہت غور کرنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور دعوت اسلامی اور مدنی کاموں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینا بھی اللہ کی رضا پانے کا ایک ذریعہ. تو اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں اور اس کو لے کر آگے جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ اپنے کو جنت میں جانا ضرور ہے انشاءاللہ، مگر باراستہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد ذیشان اتاری بات کر رہا ہوں. مجھے پوچھنا تھا سنت باکس پہ اگر کچھ لکھا ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ طرح طرح کا لکھا ہوا مل رہا سنت باکس، یہ میں اس سے خوش نہیں ہوں. بے شک لکھا ہوا مدنی چینل دیکھتے رہو، یہ سب مطلب میں سیٹ نہیں ہوں اس سے. اس لیے کہ سنت باکس آپ جب سوئیں گے نا تو آپ کے سیڑھا میں رکھا ہوگا، دوسرے کے پاؤں اس کی طرف ہو رہے ہوں گے، اس سے بچ نہیں سکتے. جی جی. تو اس لیے بالکل بلینک کو کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو، آپ ایسا سنت باکس لیجیے. ماشاءاللہ. یہ ہمیشہ ایسا، مطلب قافلوں میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ اس ارے کہ پورا کمرہ آپ گھیر لیں گے، کس نے اجازت دی؟ یا تو دیوار کی طرف ہے اور پیر نہ ہو تو اپنے لیں وہی نہ کہ پیر ہو تو بھی اپنا مطلب انہیں کہ ضمیر ملامت نہ کریں. مدنی قافلوں میں بھی تو سفر کرنا ہے نا، بالکل دیوار ڈھونڈتے رہیں گے. ارے پیر تو ہوں گے دوسروں کے، تو لکھا ہوا بالکل مدنی باکس کوئی بھی نہ مدینہ مدینہ. ہاں سنت باکس پر ایک تو یہ کہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو وہ لیں تو ضرور لیں. دوسرا یہ کہ اس پر اپنی کوئی نشانی لگا لیں. ہائے ہائے. نہیں تو یہ ایک دوسرے کے اٹھاتے رہو گے اور شاید گناہگار ہوتے رہو گے. شاید کیا بلکہ قصدن بدلیں گے تو گناہگار ہی ہوں گے. میرا بڑا بیٹا جو ہے حاجی عبید رضا، اس کی عجیب سوچے، انہیں بولا ایسا آدمی بھی اپنے قدموں میں نہ لیٹے کہ جس نے تعویذ پہنا ہو. آیتوں کا تعویذ تو ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں. اس تعویذ پہننا تعویذ بھی اتار دیں، یہ اپنے کو بھی سمجھ میں آتا ہی ہے. اور جو مطلب سادات کرام ہیں جیسے یا علماء کرام ہیں، ان کی طرف بھی قدم نہیں ہونے چاہیے. اور یوں تو ادب کا تو کو دائرہ بہت وسیع ہے. میں نے اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھا ہے حصول برکت کے لیے، تو میں ان کی طرف قصدن ان قدموں میں یہ میرے سوئے سید میں قصدن اس سے بچتا رہا ہوں میں الحمدللہ. لیکن ظاہر کہ اگر کرتا ہے تو حرج نہیں ہے، کہاں اس کی طرف گناہ نہیں ہے. تو نشانی آپ لگا لیں، ہر چیز پر اپنی نشانی لگا لیں، چادروں پر اور تکیوں پر، جو بھی آپ کے ورنہ یہ تبدیل مکس ہو جائیں گے نا آپ کو پریشانی ہوگی. امامے پر نشانی لگا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش مرزا بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے.
باپا میرا سوال یہ ہے کہ چادر ایک جیسی ہونے کی وجہ سے مکس یا کسی سے تبدیل ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ چادریں مکس ہونا تو بہت خطرناک ہے. دونوں چادریں ایک جیسی ہیں تبدیل ہو گئی. ایک جیسی ہیں پتہ کیسے چلا کہ ایک جیسی ہوتی تو آپ اس کو اپنی ہی سمجھتے. یعنی کچھ فرق ہے. یہ تو واضح ہوا کہ کچھ نہ کچھ فرق ہے. 19-20 کا فرق ہے نا. 19-20 کا فرق ہے جو بھی پتا چلا. اب آپ کی بڑھیا ہے اس کی گھٹیا ہے. چادر جو ہے آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ یہ آپ کی چادر اٹھا کے چلا گیا ہے نا. آپ کی چادر وہ اٹھا کے چلا گیا اور غاصب ہے, غصب کر گیا اور اپنی چادر چھوڑ گیا. تب تو یہ چادر اپنے لے سکتے ہیں, آپ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ پتہ نہیں ہے اور ویسے ہی تبدیل ہو کر آ گئی تو اب یہ چادر جو ہے نا اس کا معلومات کرے کس کی ہے. اگر نہیں ملتا مالک اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب نشان لگانا کتنا ضروری ہے. خالی چادر کا مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کا مسئلہ ہے. فتح رضویہ شریف میں لکھا کہ دھوبی کو کپڑے دیے. اب پرانا نام دھوبی, اب ڈرائی کلینر ہوتا ہے آج کل. تو ڈرائی کلیننگ میں مثلا آپ نے کپڑا دیا یا دھوبی کو کپڑا دیا دھلنے کے لیے اور تبدیل ہو کر آ گیا, آپ کے دوسرا کپڑا آپ کو آ گیا تو اب اس کو پہننا حرام ہے. آپ نہیں پہن سکتے. تو یار آپ کی چیزیں تو دھڑا دھڑ اور دھاڑ دھڑ بدل جاتی ہوں گی. اس کے لیے نشانی, اسی لیے وہ فیضان سنت, فیضان اعتکاف میں بہت ساری نشانیاں بڑی محنت سے تلاش کر, ڈھونڈ کر, پوچھ کر, مشوروں سے میں نے ڈالی ہے کہ بس نشان لگاؤ. اور یہ حد سے نہیں, یہ برس سے مطلب میری کڑن ہے کہ ان کی چیزیں تبدیل نہ ہوں. بہار شریعت جلد دوم صفحہ نمبر 482 مسئلہ نمبر 40 مجمعوں, یعنی یہ بھی مجمعی ہے. مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں. ان کو کام میں لانا جائز نہیں. ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگرچہ اپنی اولاد کو تصدق کر دے, یعنی اس کو تصدق کر دے, اس کو مالک بنا دے, پھر وہ اس سے ہبہ کر دے. یہ بیٹے کو اس نے اس کا مالک بنا دیا, اس کو صدقہ کر دیا. یعنی فقیر ہو وہ بیٹا, فقیر شرعی ہو, اور اس کو اس نے دے دیا, اس نے قبضہ دیا ہے کہ وہ مالک بن گیا. اور ہو وہ بالغ, لکھا نہیں ہے لیکن بالغ ہو تو ہی دے سکے گا. تو وہ ہو بالغ, تو بالغ اولاد فقیر ہے, اس نے قبضہ کر لیا. اب اگر اب آپ کو یہ واپس تحفے میں دے دیتا ہے, ہبہ کر دیتا ہے, تحفہ دے دیتا ہے, تو اب یہ باپ جو ہے ان تبدیل شدہ جوتوں کو استعمال کر سکتا ہے. یہ چادر کا بھی اسی پر وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر چادر آپ کی تبدیل ہو گئی تو یہ تبدیل شدہ چادر اگر آپ کا بھائی ہے, فقیر شرعی ہے, بیٹا ہے, ابا ہے, باجی ہے, جو بھی فقیر شرعی ہو اس کو آپ دے دیں, خیرات میں, صدقے میں تصدق کر دیں اس کو. اب وہ چاہے ہبہ کر دیں, مالک کر دیں, تو اب یہ چادر آپ استعمال کر سکیں گے. مزید یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس نے قصدن ایسا کیا, یعنی جان بوجھ کر, یعنی دیکھنے سے, یہ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے, دھوکے سے یہ نہیں ہوا ہے. تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا, اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ چادر اس کی جو آئی وہ کم قیمت ہے, گھٹیا ہے کچھ نہ کچھ, ہاں تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ یہ واضح ہو کہ وہ جس نے کیا وہ جان بوجھ کر لے گیا, بھول میں نہیں لے گیا, تو استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھو کتنا نازک مسئلہ ہے. تو کون کون نشانیاں لگائے گا؟
کس چیز سے کیا کرو گے، نشانیاں کس طرح لگاؤ گے؟ اپنا نام لکھو گے نا چادر پہ، نام یہ تو میرا ہے، صفر تو میری علامت ہے، تو پھر وہی مکس ہو جائے گا سب صفر لگاؤ گے تو۔ یہ نشانات ہے، یہ فیضان سنت جلد اول فیضان اعتکاف میں یہ نشانات بنے ہوئے، تو ان میں سے انتخاب کریں، جو آپ کی مرضی ہو وہ نشان لگائیں۔ دیکھو 20 نشانات ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1282 نیچے سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کی خوشبو سے سمانا مہک اٹھا، احسان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک تو امام ہے الیاس قادری، سر پر امام ماتھے پہ سجدہ کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، مسلک تو امام ہے الیاس قادری، تو امام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نگاہ نیچی کی ہے، حصول و ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا فرض روزہ رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اول آخر درود السلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہاتھ چبا کر کھاؤں گا، جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح ہاتھ چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ پڑھوں گا۔ وقتاً فوقتاً دیر سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور اطراف کی اشیاء بھی گواہ ہوں۔ الٹا روٹی پکڑ کر سالن کے برتن کے اوپر کر کے اس احتیاط کے ساتھ سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات دسترخوان پر گرنے کے بجائے سالن کے برتن میں گرے۔ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا۔ آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا اور جانے کے بعد خلال بھی کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، سیتا ہے جس کو
خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ توبوا إلى الله، صلوا على الحبيب على محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحبا فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدعو مشورے 0321389 اور 03012612 پر SMS یا فون میں ایپ موبائل چینل میل کر سکتے ہیں۔